فحتہ یوم القیامہ۔ فرمایا جڑا بندہ ہر روز دی بنیاد تے اپنی عادت بناوے کہ وہ میری ذات دے اتے 50 مرتبہ درود و سلام پڑھے، میرے کریم فرماندن قیامت والے دیاڑے او دے نال ہاتھ ملا کے سلام علیہ سے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ بندہ 50 مرتبہ درود و سلام پڑھے تے قیامت والے دن میرے کریم نبی دے نال شرف ملاقات میسر آ جاوے۔ اس واسطے جتنے احباب تشریف فرما ہو، یہ 500 تو زیادہ بندے تقریباً ہو سن میرے ناقص اندازے دے وچ، انہاں نوں چاہیے پیغام لے کے جاون کہ اسی اپنے محبوب دی ذات تے درود و سلام کثرت دے نال پڑھنا ہے اور 50 مرتبہ لا وظیفہ ضرور یاد رکھنا ہے۔ عزیزو ہن آؤ اگلی بات، اج دا عنوان ہے ختم نبوت۔ یاد رکھو اس دور جدید دے اندر بڑے بڑے فتنے اپنے سر اٹھا رہے ہیں، انہاں فتنیاں دے وچ ایک فتنہ او ختم نبوت دی مخالفت بھی کر رہا ہے اور وہ مختلف رنگ اپنا رہا ہے۔ کدی وہ انگریز دی شکل چاہتا ہے اور کدی وہ حکمرانہ دی شکل چاہتا ہے، کدی وہ جڑے لبرلزم موم بتی انٹیاں ہیں، تو انہوں شاید نہیں پتہ لیکن سمجھ ضرور جاسو، انہاں دی شکل چاہتا ہے، تے کدی وہ مختلف قسم دے بے لگام وزیر و مشیر انہاں دی شکل چاہتا ہے۔ لیکن ای دے سدے باپ دے واسطے حضور دا عاشق ہمیشہ اپنا سینہ تان کے ودا رہتا ہے۔ آواز کمزوراں لیا 5 سا جڑے بیٹھے ہو چھوڑا ترکڑے ہو کے بانا ہی نے اس موضوع تے بولنا پوسی تے ساڈے بھائی محمد ظفر ساجد صاحب بہت پیارا ثنا خوان ہے اور شاعر بھی ہے، عمومی طور تے پہلے پڑھ لیندن لگ، لیکن اج انہاں میرا سبق سننا ہے تے بعد چنہ اپنا شاعری سنانی ہے تے اے بھی تانوں سنیا سن، لیکن نہ تسی 1 گھنٹہ میں تہاڈا سما خراشی کر ساں، اس تو بعد تہاڈی جان چھٹ جاسی تے اتنی دیر تک ذرا جاگ کے بانا ہے۔ فتنے ہر رنگ چاہندن لیکن حضور دا جڑا عاشق ہوندا ہے نا جی، وہ اپنا رنگ نہیں وٹیندا تے نہ اپنا ڈھنگ وٹیندا ہے، وہ آدھا جو مرضی ہو جائے میں بالکل حاضر ہاں، میں اپنے نبی دی ذات دے اتے اپنی جان قربان کرن واسطے تیار ہاں۔ اور یاد رکھ لو، اے میری بات توجہ دے نال سنیا ہے، جس بندے دے اندر اے جذبہ پیدا ہو جاوے نا، جس بندے دے اندر کہ میں اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے اپنی جان دا نظرانہ پیش کرن واسطے تیار ہاں، سمجھ لو کہ محبوب دی نگاہ دے اتے ہے۔ یہ یاد رکھ لو میری بات، ہر بندے دے اندر جذبہ نہیں پیدا ہو سکتا، اور جے دے اندر ہے انہوں لکھاں سلام ہو میں حضور دی عاشقو، فتنیاں دا دور ہے، ذرا جاگ کے بیٹھو۔ اور یہ مین روڈ تو اتنا ہٹ کے ریت دے ٹبیاں دے وچ اگر آج جنہ عاشقاں نے یہ پیغام دیتا ہے نا، یہ دسنا ہے چاہتے ہیں پہاڑ ہو من یا ریت دے ٹبے ہو من، شہر ہو من یا دیہات ہو من، ہر جگہ تے تائیدار ختم نبوت دا پرچم ہی بلند رہے گا۔ سمجھ آ رہی؟ موڑ مٹھے بول دے پے ہو سرکار تسی، اس واسطے اس پیغام نو آج پکیاں کر کے جانا ہے۔ لیکن اے ختم نبوت ایک عنوان کیا ہے، میں تھوڑا جا کھول کے تواڈے سامنے عرض کراں، یہ 2 لفظاں دا مجموعہ، ایک ہے لفظ ختم تے ایک ہے نبوت۔ جڑا لفظ ختم ہے نا، یہ عمومی طور تے بولیا جاندا ہے جس ویلے کسی چیز دی انتہا، اینڈ، ختم، پنجابی چادر مک جانا، جدو کسی دے مک جان دی خبر دینی ہوئے نا، اس ویلے لفظ ختم ایدہ استعمال کیتا جاندا ہے عمومی طور تے، اینو عوامی کتاب دے وچ میں دس رہا تو انہوں۔ ہن اے ختم نبوت ایتھے بھی اسے معنی چی استعمال ہویا ہے، ہن ایدہ سادہ مطلب یہ بندا ہے بھئی نبوت ختم ہو گئی۔ کیا ترجمہ بندا ہے؟ نبوت ختم ہو گئی۔ لیکن تھوڑا جا میں علماء بھی بیٹھے نا دی دعا بھی لے لما تے تو انہوں سمجھا بھی لما، یہ جڑا عقیدہ ختم نبوت ہے، یہ دی تعریف کیا ہے، یہ نظریہ سانو کے رکھنا چاہیے۔ سن لو، عقیدہ ختم نبوت دی تعریف یہ ہے کہ جس طرح اساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں دا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس طرح انہوں نبی مننا فرض ہے، اسی طرح اساڈے نبی نو آخری نبی مننا بھی فرض ہے۔ جو نہیں فرما رہے چنگے بھلے جوان چوپ بیٹھے نا یار، دوبارہ پھر سنو، جس طرح اساڈے نبی نو نبی مننا فرض ہے، اسی طرح اساڈے نبی نو آخری نبی مننا یہ بھی فرض ہے۔ اور اگلی گل، اسی طرح یہ مننا بھی فرض ہے کہ اساڈے نبی تو بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نواں نبی نہیں آ سکتا۔ اور اے ہے عقیدہ ختم نبوت دی تعریف۔ اساڈے نبی نے،
ساڈے نبی آخری نبی نے، ساڈے نبی تو بعد قیامت آ سکتی ہے، پر کوئی نواں نبی جاگتے بیٹھے ہو فرنٹ سیٹاں نے ذرا پیار دے نال دوستانی عزیز، اے ہے عقیدہ ختم نبوت دی تعریف۔ ہن ذرا اے دے لوازمات اور اے دے کچھ حقائق نے وہ بھی سن لو۔ جیڑا بندہ اس عقیدے دا حامل نہ ہوئے وہ کون ہوندا ہے؟ یہ بھی تے بات ہے نا، وہ کون ہوندا ہے؟ یاد رکھ لو او دیاں دو صورتاں ہو سن، یا تے او اکا جی اس کلمے دے نیڑے ہی نہ آیا ہو سی، بالکل اسلام دے نیڑے ہی نہ آیا ہو سی، واتے وہ ہے کافر، انہوں اسی دعوت دے مانگے کہ ساڈا اسلام ہے، دلائل نے ساڈے نیڑے لگ جے تینوں پسند ہے ساڈا سودا تے لے۔ دین اسلام قرآن مجید جتنا بھی کچھ ہے پسند ہے تے آ جا۔ اچھا دوسری صورت یہ ہو سی وہ بندے بظاہر کلمہ پڑھ دے ہو سن جس طرح کے قادیانی نے، اور ساڈے نبی دے نال نال وہ آکھن کے ساڈا بھی ایک نبی ہے۔ یہ بندے جڑے ہوندے نے انہاں نوں آکھیا جاندا مرتد۔ بٹھے بولے ہو جناب، انہاں نوں کیا کہا جاندا ہے؟ مرتد۔ شریعت اسلامیہ دے اندر جڑا پہلا بندہ ہے جس نے جو کلمہ پڑھیا ہی نہیں وہ ہے کافر۔ وہ کیا ہے؟ کافر۔ اس دا حکم ہو رہا ہے، اور اے جڑا مرتد ہے جڑا ساڈے نبی دا کلمہ بھی پڑھدا ہے، قرآن بھی پڑھدا ہے، نمازاں بھی بظاہر ساڈے ورگیاں، اور آدھا کہ مرزا کانا بھی ساڈا نبی ہے، اے دا حکم ہو رہا ہے، اے ہے واجب القتل۔ ہن 5-7 بندے چوپ بیٹھے ہو جناب، تھوڑی ترکڑے ہو کے بیٹھو نا، اے واجب القتل۔ اور انہاں دے بارے ساڈا چونکہ ملک اسلامی ہے، اے دے اندر حکم ہے کہ سب تو پہلے حکومت نوں آگاہ کیتا جائے کہ اے بندہ اے کام کر رہا لہٰذا انہوں روکیا جائے، اور حکومت نوں بھی چاہیے کہ سستی تو کام نہ لوے۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ حکومت نوں بھی چاہیے کہ سستی تو کام نہ لوے۔ جیڑا بندہ 2 بیڑیاں تے چڑھے ہویا ہے انہوں سدھا وچ بوڑو۔ توجہ نہیں فرما رہے صوفی صاحب، آپ جاگ کے بیٹھے نا، انہوں سدھا وچ بوڑو۔ اس واسطے اگر وہ اس تو بعد بھی باز نہیں آندا تے حکومت وقت دا فرض ہے کہ اس نو پکڑ کے سزا دے من، اور قرار واقعی سزا دے من۔ اور انہاں دی سزا ایسی ہے کہ جڑی قرآن و حدیث نے تے منتخب کیتی ہی کیتی ہے۔ انہاں دی سزا ساڈے ملک پاکستان دے قانون دے وچ بھی ہے۔ ایک تے ایک قادیانی کافر ہیں، اور دوسرا نہ مسجد بنا سکتے، نہ مینار بنا سکتے، نہ اذانہ دے سکتے، نہ قربانی دے سکتے۔ اگر کوئی ایسا کرے فوراً اس سے درخواست دیو۔ لیکن میری گل پھر ہوتے ہی ہے، حکومت وقت دے لوکاں نوں چاہیے کسی قسم دے تساہل تو کام نہ لین، سستی نہ کرن، فوراً پکڑ لین، اور جدو سستی کر دیو تے کوئی نہ کوئی ممتاز قادری جم کھلوندا ہے۔ اس گل تے تسی مٹھے بولے ہو، میں گل وڈی کر گیا، سمجھ آ رہی ہے جناب؟ جدو تسی سستی کر دیو کوئی نہ کوئی ممتاز قادری، وہ اس واسطے پیدا ہوندا ہے بھئی جڑا گستاخ ہے وہ کتا دندناندا پھردا ہے۔ آواز کمزور والی ہے، جوان والی کوئی نہیں بھائی جان، انہوں جتنی دیر تک سزا نہ ملے عاشق دے سینے دے وچ آگ بڑھدی رہ جاندی ہے نا۔ اس واسطے حکومت وقت نو چاہیے، اسی نہیں چاہتے کوئی بندہ قانون ہاتھ چ لوے، لیکن میرا سوال تے ہے نا کہ قانون لوگ ہاتھ چ لیندے کیوں نے؟ بات بڑی سادہ جی، اسی نہیں آتے کہ کوئی قانون ہاتھ چ لوے، لیکن لوگ قانون لیندے کیوں نے؟ اس واسطے انہاں نوں پتہ لگ جاندا کہ یار قانون جڑا نا انہاں دے تائیں اپڑنا کوئی نہیں، انہاں دے تائیں مڑ مصطفیٰ دا عاشق ہی اپڑ سی۔ ہن جنوں سمجھ آئی ہو تو بولے چنا میں کی آکھیا جناب، ہیں انہوں نے پتہ لگ جاندا بھی یہ میں ہی راہ لینا ہے۔ اس واسطے حکومت کسی قسم دی سستی نہ کرے۔ اس ملک دے اندر جنے رہنا ہے نا وہ اپنے دائرے چ رہے۔ دسو بھی اس ملک ہندو راندے کہ نہیں راندے، عیسائی راندے کہ نہیں راندے؟ وہ بولو تو صحیح نا، راندے نا جی۔ اچھا وہ سارے کدی تسی ویکھیا بھی اسی کسی نوں پھڑ کے قتل کیتا ہوئے، ماریا ہوئے، کسی دے خلاف کو گل کیتی ہوئے؟ اسی آنے ساڈے ملک کے راندن، ملک دے جڑے قوانین ہیں انہاں نوں منی رکھن، اور جڑے اسلام دے جڑے حدود ہیں انہاں نوں کراس نہ کرن، جویں مرضی رہن۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اسی طرح قادیانی رہنا چاہتا تے اپنے دائرے چ رہے نا، اپنے دائرے چ نکلے گا۔ سب تو پہلے پاکستان دی حکومت نوں چاہیے کہ اس قانون تے عمل کرن، اور اگر وہ نہ کر سن تو پھر کوئی نہ کوئی عاشق اٹھی کو دا فیصلہ تمام کر چھڑے گا۔ گرامی قدر حضرات، اس واسطے یہ میں ابتدا دے اندر دسیا ہے کہ جدو ختم نبوت دا معاملہ آ جاوے اس ویلے ہر قسم دی جیڑی بھی منہ ملازہ رشتہ داریاں گلی موالیاں شہر انہوں پیچھے رکھ دیو، حضور دی عزت نو سب تو پہلے رکھو۔ انہوں سمجھ آ گئی ہے جناب؟ گرامی قدر حضرات، ہوں آ جاؤ اگلی بات بھی میں جناب نو عرض کراں۔ دوستانی عزیز،
اللہ رب العزت نے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے نبوت نو ختم کر چھڑیا. اس دی دلیل اور کوئی بھی نہ ہوئے. رب نے قرآن ہی فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا ساڈے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ تواڈے بالغ مرداں دے وچوں کسی دے باپ نہیں. بڑی خاص بات ہے، بالغ مرداں دے وچوں کسی دے باپ نہیں. اچھا بالغ مرداں دے وچوں باپ نہیں تے پھر کیا نے؟ فرمایا ولکن رسول اللہ، فرمایا اللہ دے رسول ہیں و خاتم النبیین، اور فرمایا اللہ دے آخری نبی ہیں. آواز کمزور والی چنگے بھلے منہ ویکھی جاندے ہو خدا دے بندے ہو. ایڈی ایڈیاں لاشاں تسے لے کے کدے جانیاں نے؟ میری تے سمجھ تو گل باہر ہے یار. منہ والی ویکھی جاندے ہو. او خدا کے بندو اونچا بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ پیار کے. اسی چپ کیتی تقریر بھی کر لینے ہیں پر تہاڈی سبحان اللہ دا چسکا ہن ساڈے کناں نوں پایا گیا ہے نا. اس واسطے ذرا جاگ کے بیٹھو تھوڑا جہا. اور ایک ختم نبوت دا عنوان ہے، یہ تے ڈھلے نہیں ہونا. میں تانوں وقتاً فوقتاً چیتا کرویندا رہا ساں. دوستان عزیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے رب نے فرما چھڑیا کہ میرے آخری نبی ہیں. نبی بنا کے گلدا کون ہے؟ آخر رب. تے میں کہ جدوں اس رب نے آکھ چھڑیا بھی اسی ہن آخری گلیا ہے. اب اس بات کی بات سمجھنے والی ہے. چلو اینو آپ ترے کیٹیگریاں کر لیں تو سمجھ آ جاوے. پہلے جتنے نبی تشریف لے کے آئے نا جی، اللہ نے انہاں نوں فرمایا کہ اے تہاڈی نبوت، اے تہاڈی شریعت، اے تہاڈا دائرہ اے دے وچ چل کے کم کرو. وہ آندے سن نال ہی اللہ پاک فرماندا سی کہ تسی خوشخبری دینی ہے کہ ساڈے تو بعد ایک ساڈا امام بھی آمال ہے. سارے نبی اس طرح دستے رہے. جدوں آئی نا سارے نبیاں دی واری، نبوت ملی، علاقہ ملیا، رسالت ملی، ہر شے، پر فرمایا اسی آخری نہیں، ساڈے تو بعد آنا ہے. ساڈے تو بعد آنا ہے. ایک درجہ اے ہا کہ نبی دستے رہے ساڈے تو بعد آنا ہے. اور جدو میرے نبی آ گئے اللہ پاک نے فرما چھڑے حبیب تیرے تو بعد کوئی نہیں آنا. یہ دوسرا درجہ ہے. پہلے نبی ساڈے نبی دی بشارت دیندے رہے. جدو ساڈے نبی آ گئے انہاں فرما چھڑیا کہ میرے تو بعد انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں. یہ دوسرا درجہ ہے. نبی دستے رہے کہ ایک نے آنا ہے. وہ جدو آ گئے دسیا میں آخری ہوں. پھر جس رب نے پہلے تے انہوں گلیا ہا، جس رب نے پہلے سارے نبی تے سارے نبی نو گلیا، اس رب نے فرما چھڑیا کہ کارخانہ نبوت اسی بند کر دیتا ہے. ہن تسی توجہ ہی نہیں فرمائی میں کی آکھیا. فرمایا بس آج تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور ایتھے یہ بھی مطلب سمجھ لو، ایک بڑی خاص بات ہے. اہل علم حضرات وہ زیادہ خوش ہو سن. ساڈی قوم تو دوڑیاں دی ہلی ہوئی ہے، پتہ نہیں خوش ہوے یا نہ ہوے. ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، باقی سب نبی انہاں دا ٹائم ختم ہو گیا. یہ دا مطلب یہ نہیں کہ انہاں دی نبوت ہی مک گئی. بڑی باریک یہ گل کرن لگیاں. یہ نہیں کہ انہاں دے کول اللہ نے نبوت کھو لئی تے واپس لے لئی. نہ، جڑا سلب نبوت دا قائل ہوئے وہ کافر ہوندا ہے. ہن گل تے اکھیڑی ہے تاں تے تسی میرے منہ الوے دے بیٹھے ہو سارے. یہ دا مطلب یہ ہوندا بھی جنوں اللہ نبوت دے چھڈے نا بات اللہ کھوندا نہیں. ہاں اللہ یہ فرماندا بھی یا نبوت تیری ہے، اس ٹائم تو لے کے اس ٹائم تک تو اعلان کرنا ہے، اس تو بعد جدوں میں آکھاں تو اعلان بند کر دینا ہے. اے ہوندا ہے، صرف ٹائم ہوندا ہے. لیکن جدوں میرے نبی دی واری آئی فرمایا پہلے جتنے نبی انہاں دا ٹائم اور مک گیا ہے، ہن ہمیشہ واسطے میرے یار دا ٹائم شروع ہو گیا. ان کو گل سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی؟ میں کی یاد ہے. اور ایتھے گل بھی سنیا ذرا. ایک پیچھے جا پچھلے سال فتنہ چلیا کہ نبی پاک آیا کہ آپ نو پتہ ہا وقت پیدائش یا بعد دے وچ بھی آپ نبی نے 40 سالوں تو بعد. تو کئیاں نے یہ فلسفہ پیش کیتا کہ 40 سال سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا نبوت کا. میں آکھیا اے فلسفہ تیرا غلط ہے. اور پھر اللہ نے اس بندے نو توفیق دیتی، اس نے رجوع بھی کیتا ہے. اللہ انہوں استقامت نصیب. توجہ تا کرنا اے میرے ال ویکھو جڑی میں گل کردا پیا. ایتھے اگر بندہ پڑھ لوے نا کوئی شے تے باتاں ساریاں آیاں علماء لکھ دیتا ہے. یہ عقائدیاں کتاباں بھی اگر ویکھیاں جان تے باتاں موجود ہیں. توجہ ہے کیا لکھا ہے؟ فرمایا النبی نبی ولو کان فی بطن امہ وفی حجرہ. انہیں دا ترجمہ بھی سنیا ہے. فرمایا نبی نبی ہوندا ہے او ماں دے پیٹ وچ ہوے یا ماں دی جھولی وچ ہوے، نبی نبی ہوندا ہے. سبحان اللہ. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے. یہ بڑی باریک مقام ہا. میں کہ جناب نو دسی جاواں سلب نبوت دے اسی قائل نہیں کہ اللہ نے انہاں نوں نبوت دتی جدوں ساڈے حضور آئے تے کھو لئی. نہ نہ نہ، نبوت انہاں دے کول ہے، ٹائم مک گیا.
ٹائم ساڈے حبیب دا شروع ہو گیا ہے. گرامی قدر حضرات ہن ذرا توجہ کرے. جس رب نے نبی بنا کے بلنا اس رب نے فرما چھڑیا کہ اے میرے حبیب آخری نے بعد کوئی آ سکدا. تے ہن جڑا رب آکھے او گل پکی تے ٹھکی ہے. تے جڑا رب دی نہ منے او مسلمان ہوندا یا کافر ہوندا ہے؟ مٹھے بولے ہو اجے بھی مٹھے بولے ہو. اس سے واسطے قادیانی کافر نے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اے اصل مسئلہ ہے جنہوں میں کوشش کیتا کہ ایک گلدستے دی شکل میں تانوں پیش کر دے ماں. لیکن توجہ فرماؤ نا تاکہ بات آپ دے سامنے مزید آسان کرا. نبی پاک علیہ السلام نے اس مسئلے نو اینج بیان کیتا نا کئی مسئلے ہوندے بھی بندہ دا بھی یار دو چار میں جماعتاں پڑھے ہوندا نا میں سمجھ جانا ہا. حضور نے انج بیان کیتا بھی جیڑا بندہ مڈو ایک نہ پڑھیا ہوئے مسئلہ سمجھ آگے وہ کیسے سمجھایا. ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا. نبی پاک علیہ السلام نے انج ہاتھ چاہ کے نا انج آپ نے اشارہ فرمایا. آپ نے فرمایا انا وساعتک ہاتین. یہ میں تھوڑا جا آسان کر دے ماں یہ تشبیہ صرف سمجھاون واسطے. فرمایا انا وساعتک ہاتین. فرمایا لوگو میں تو قیامت آئیاں ہے ساڈے وچ کوئی نبی نہیں آ سکدا. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. سبحان اللہ. جس کو سمجھ آئی وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ فرما دے جناب. سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے واضح فرما چھڑیا اینج اشارہ کر کے. فرمایا میں تے قیامت اے اینج آئیں. بوڑو تھا منہ پتی بیٹھے ہو کئی بندے چھو. سبحان اللہ. میرے تو بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نواں نبی نہیں آ سکتا. گرامی قدر حضرات یہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے فرمان دے نال اس بات نو واضح کیتا. بلکہ اس تو بھی گل سوکھی کرا. حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا سیاہ اندر حدیث موجود ہے. فرمایا مسجدی خاتم المساجد کما انا خاتم النبیین. انہیں دا ترجمہ بھی سن لبے تاکہ مسئلہ حل ہو جاوے. ایدے وکھیا ہے نبی پاک نے فرمایا جڑی مسجد نبوی ہے نا انشاءاللہ سارے انہوں رب وکھائے. یہ جڑی مسجد نبوی ہے فرمایا نبیاں دے ہتھاں دے نال جڑیاں مسیتاں بڑیاں نا انہاں دے وچوں اے مسیت آخری ہے جویں نبیاں دے وچوں میں آخری ہوں. کیسی مثال دیتی آپ نے؟ فرمایا جڑی میری مسجد نبوی ہے اے نبیاں دے ہتھاں دے نال بڑیاں مسیتاں جو آخری ہے جی میں نبیاں چو کیا مطلب ہے جدو میں آخری ہوں یہ بھی تے آخری ہے نا. یہ تے ختم نبوت نہیں بندے تے ختم مسیح ہی آیا کھلوتا ہی نہیں. توجہ نہیں فرما رہے نا حضرات. چلو اس مسئلے کو اور تھوڑا سا آسان کر لوں اگر آپ تھوڑا سا جاگے جوان حضرات جتنے بیٹھے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے وکھیا ہے اے ہن گل جڑی نا بڑی سوادی ہے. حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جڑی امت ہے نا میری اے خاتم الامم ہے. نہیں 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 ہنے تہاڈی گل آ گئی ہے ہن چا سوسی نا. اے جڑی میری امت خاتم الامم ہے جی میں نبیاں چو آخری کیا مطلب؟ فرمایا میرے تو بعد نبی کوئی نہیں میری امت تو بعد کسی بھی امتی کوئی نہیں. بولیے سارے حضرات. ہائے ہائے یا رسول. اے بابے دے نال والے تریو بیٹھے نے مولوی صاحب اوکا چوک بیٹھے نے یار. بولو ذرا ایک منٹ بابا جی. لبیک 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 یا رسول اللہ. بولو ٹھیک ہے جی میں مزاج یار نہیں ہے جی ٹھیک ہے. زندہ باد. اللہ تعالیٰ آپ نو خوش رکھے. توجہ ہے تو بولے سو سبحان اللہ پیار دے نال جناب. ڈلے بن کے نہ بیٹھے کرو. مسئلہ حل ہویا کوئی نہیں ہویا جناب دا. اللہ تعالیٰ نے فرما چھڑیا کہ کوئی نبی بعد وچ نہیں آنا. نبی پاک نے فرما چھڑیا میں آخری ہاں. سمجھ حضور نے فرمایا اے مسجد آخری ہے جی میں نبیاں چو آخری ہاں. فرمایا اے امت آخری ہے جی میں نبیاں چو آخری ہاں. اور پھر جے جاگو تی اگلی حدیث بھی سنا اس تو یہ اچھا سنیا ذرا. نبی پاک علیہ السلام دے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ شریف آن. نبی پاک علیہ السلام دے سکے چچا عباس بند کر دے یار جڑا میں بعد کرنا بادشاہ بندہ یار جڑا ایڈا کالا نو بعد کر ماحول خراب کردا پیا نال ہو گئے. بولو سبحان اللہ ذرا پیار کے ساتھ. جڑی جنوں اگ لگی ہوئی انہوں بعد کر لا. مینوں تقریر بھول جاندی ہے نا جی. بولیے ذرا محبت کے ساتھ.
نبی پاک علیہ السلام دے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور اکرم علیہ السلام دی خدمت عرض کی تھی حضور اجازت ہوئے تے میں ہجرت کر کے آ جاواں. ختم نبوت کا مسئلہ سمجھنا ہجرت کر کے آ جاواں. فرمایا یا عم اقم مکانک فرمایا چاچا اجے اتھائی رہو جتھے بیٹھا ہے یعنی اجے مکہ ہی رہنا ہے جس لئے میں پیغام کر لگا پھر آنا ہے. آپ نے پیغام بھیجا کہ چاچا جی ہوں آ جاؤ اور نالی پتہ کہ فرمایا انت خاتم المہاجرین کما انا خاتم النبیین. فرمایا تیرے تو بعد آج تو بعد کوئی ہجرت نہیں کر سکتا میرے تو بعد کوئی نبوت دعویٰ نہیں کر سکتا. ہوں تو بولو آچا سبحان اللہ میں کیا حضرت نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مسئلہ اس انداز دے نال حل فرما چھڑیا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں بلکہ جاگدے بیٹھے ہو پیر صاحب انہوں نے آج کراچی بھی روانہ ہونا ہے آپ دی ٹکٹ بھی ہوئی ہے ملتان آپ نے پہنچنا ہے. لیکن بہرحال میں ایک گل انہاں دی موجودگی دے وچ اس تو بعد پیر صاحب جانا چاہتے ہوں بھی جا سکتے ہیں ساڑھے سیران دے تاج ہیں لیکن اگر اس گل تو بعد جان تو میں زیادہ لطف آئے گا. جی جاگدے بیٹھے ہو سارے بیرات مڑ سنا میں گل جناب نے بڑے بڑے علماء امام محدثین اس نے لکھیا کوئی ایک کتاب چاہتا تو میں حوالے دیواں کوئی کتاب سیر دی اٹھا کے بالخصوص واقعہ خیبر انہوں پڑھ لو دے اندر موجود ہے. جدو خیبر دا قلعہ فتح ہو گیا نا توجہ ہے پیراما سارے آدھی خیبر دا قلعہ فتح ختم نبوت دا موضوع سمجھا رہے ہیں اللہ کر کے کسی نے سمجھ آ جاوے. آپ جدو واپس چلن لگے نا تو خیبر دے جڑا قلعہ ہا نا وہ جدہ بوہ مولا علی پاک پٹیا ہا تو مرحب دے ماریا تلوار جو دو ٹوٹے کی تن اس جدو آپ سارا کچھ لے کے جدو نکلنے لگے نا اتو ایک گدھا برآمد ہویا انہوں کھوتا کھڑ لگے بندہ شرماندہ ہے ایسا عظیمہ گدھا مبارک وہ سننی ہو چوپ کی تھی کو خدا دا نائی بول رہا ہے سمجھ آئیے گدھا مبارک وہ برآمد ہویا. سارے یہودی جڑے کھلوتے ہیں نا جنہوں مسلمانوں نے پھد کے تچھیا ہا توجہ ہے چنگا پھاٹیا تے پڑھایا کوئی شیر پڑھائی ودا ہے کوئی موٹا کڑھائی ودا ہے کوئی گوٹ کڑھائی ودا ہے کوئی باں پڑھوائی ودا ہے آ پھٹو روئے کھلوتن سارے پڑھا کھلوتن ہن دور کھلو کے ویدن اپنی ذلت دا رسوائی دا سامان جدو گدھا انہاں کڈیا نا انہاں کیا اچھا ساڑھے نال تے جو کیتا ہے نا انہاں کیتا ہے آج وکساں اس گدھے نو قابو کی میں کر دیں اس کھوتے نو قابو کی میں کر دیں سمجھا لما سارے دور کھلو کے ہن دے کھلوتن. صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھا بڑا ایک منفرد قسم دا ہے تے حضور انو تسی نہ پسند کرو چنگی تو چنگی شے نبی پاک علیہ السلام دی خدمت پہ اس ویلے وہ چنگی سواری ہا فرمایا حضور انو قبول کرو. نبی پاک فرمایا اگر آپ کہتے ہیں تو ہم بیٹھ جاتے جا کے ببے ابھی کئی دھکا سٹارٹ ہوندے سجے کبے انہاں نو ہلا لوے ہے گل بڑی سوادی ہے. نبی پاک علیہ السلام جدو گدھے تے سوار ہون لگے نا قبل اس دے کہ وہ گدھا کو چھلانگا مارے ٹیٹن مارے بجے وہ گدھا بالکل چھک گیا اور انج لگدا اب یادا پہ حضور ماتا ترسدا پہ ابھی میرے تے بہت صحیح نہ چوں بندیاں دے منہ چ سبحان اللہ نہیں نکلی پتہ نہیں کیسا سنو کھلوتا ہے. نبی پاک جدو سوار ہوئے نا وہ قافلہ ٹر پیا توجہ ہے بیراما سارے قافلہ جدن ہے ٹر پیا. نبی پاک علیہ السلام دا قافلہ جا رہا ہے وہ جڑے یہودی پیچھے کھلوتے ہیں نا وہ جڑے پھٹو روئے ہوئے ہیں توجہ تو ہے نا انہیں ایک بندہ گلیا بھی حضور نو آکو کھلو میں ساڑی گل سن لیں. حضور نے فرمایا کہ مسئلہ ہے انہیں آکھیا بھی اسی کلمہ پڑھوں ہے سبحان اللہ مٹھا بولو مٹھا بولو مٹھا بولو وہ بندہ ویسے مسکرا پاؤندا ہے یار یہ کلمہ ہی پڑھنا ہے تو مڑی تیری لتر کیوں جل رہی نے بندہ ویسے ہی یعنی مسکراہٹ نکل جاندی حضور نو تو ہر گل دا پتہ آپ نے فرمایا چلو بھی نہ دی گل سن لینی کیوں کلمہ پڑھو ہیں سارے آگے ڈر دے آگ سو تک کچھ نہ آگ سو تک کچھ نہ انہوں نے پتہ ہی بھی علی بھی تھائی ہیں آیا آیا تے عمر بھی تھائی ہیں جے ابو بکر پاک بھی تھا. آپ نے فرمایا چلو آدھے کچھ نہیں آؤ تو صحیح نہ وہ سارے آگے جناب کہ مسئلہ ہے کہ کلمہ پڑھنا. آپ نے فرمایا کلمہ پڑھنا اچھا تو کیوں پڑھنا خیر ہے دلیل ہے کائی تو انہوں سمجھتی آئی ہونی ہے انہاں کیا باس ہے اسی آنا گدھے آل دیکھا تے کلمہ پڑھنا وہ اگلی نالو پچھلی بات گئی گدھے آل دیکھ کے کلمہ پڑھ دیں
عجیب بندے. وہ صحابہ کرام نے عرض کی تھی, توجہ ہے میرے بیراوا سارے, یا رسول اللہ گل تے بڑی پر لطف موڑ تے چلی گئی ہے. بھی آدھر ایسی ہے گدے وال ویکھ کے, یعنی اپنی بجا میں کھوتے وال ویکھ کے کلمہ پڑھوں ہے. بھی نہ ہویا کی ہے, یہ کھوتے دا کی چکر ہے؟ حضور ایک گال ترا کھول ہوتا سے. حضور پاک فرمایا پگال بھی انہاں کولو کھلوا لینی. انہاں کہا دسو بھی کی, حضور نے فرمایا بھی دسو بھائی ایک گدے دا کیا ہے, تسی کیوں کلمہ؟ انہاں کہا حضور سدھی جائی گل, ایک گدا ساڈے کول نسل در نسل اسی سنبھالیا اینو, اے دے اوتے جدن بھی کوئی بندہ بیٹھا نہ چاہ کے ہیٹھا ماریا. اس نہیں ساڈا مار ویکھیا, نہیں چودھری ویکھیا, نہیں راٹھ ویکھیا, نہیں ایم پی اے ویکھیا, نہیں ایم این اے ویکھیا, تے نہیں وزیر اعظم ویکھیا. یہ تو نہ فرمائیو سی بڑیا بول لیتے ہاں چل. سارے نو چاہ کے پٹھا ایسے ہیٹھا ماریا. وہ آدھے نے اسی کئی باری بندہ اتے بان کے بہایا ہے, اتے بہا کے بنیا بھی ڈہ نہ پوے. آدھے نے اے اکا لیٹ گیا ہے, ایسا کیا جے چٹنی نہ بنا مطا گال تک ہو جانا. ہوں جے کاکی بولی جے مطا دس دا پہ تھکے بیٹھے ہو تو سلام پڑھ لئیے. آئے فرانٹ سیٹاں لے دو بندے اکا جناب, آئی پتہ نہیں خدا دی قسم چوپ دا روزہ راہ کے آئے بیٹھے ہو, خدا دیو بندے اڈنیاں لاشائی نے او شاءاللہ مدینے وانچ کے کھڑی ہو بولو تا تائی. والا میں نو سارے امدن ٹائم بڑا تھوڑا میں تنوں گال سمجھاؤں گا. اچھا ہویا کے توجہ ہے بیراما دی کوئی نہیں. اچھا اے بندہ ساٹھ دے دا, حضور پاک فرما موڑ اون سارے صحابی بھی سنتے بیٹھے. انہاں کیا بھی اسی آکیا بھی سارنا تا جو کرنا ہاں کر لے ہوئے نا. وکسائیں مڑ جدا کھوتے تے بیٹھے آئے. اسی جدو بے کیا بھی یہ گدھا ہو کے توڑے سامنے جھوک گیا ہے, ادب کرتا ہے, مڑ سانو سمجھ آ گئی ہے بھئی یہ نو گدھا نبی مان جاوے, اسی بندے ہو کے کیوں نہ منی, ایسا بھی نبی مان جاوے. اجے جزاک اللہ خیر. جاگ دے بیٹھے ہو کو نہیں جاگ دے بیٹھے بابا جی جیوں دیر. اجے گل نہیں مکی جناب پھر سب کی بلا. اچھا یہ بندے ساڑ دیندہ, اچھا صحابہ کرامہ کیا حضور دے سامنے ادب نال کھڑا ہو گیا, یہ اس بات سے کلمہ بڑھیا. صحابہ کرام نے آکھیا حضور گل لے انہاں تے اپنی دیتی ہے 10. ہن اگلی گل میں مٹھا جا بولوں گا تے میں آکھیا بھی حضور, صحابہ کرام نے آکھیا بھی حضور انہاں اپنی 10 دیتی چاستاں ہے, یہ ہن گدھا بھی دسے بھئی انہاں نو بان کیوں نہ دینا. آگے نہ گال سی دیتے ہون اے تو ختم نبوت ہن باہر نکلنا جے جاگے تا تھوڑا. اچھا نبی پاک فرمایا پوچھ لینے, آپ نے فرمایا او گدھے 10 بھئی انہاں کیوں نہ پان دین. کسی نے آکھیا بھی حضور یہ تو نہ کالج گیا نہ یونیورسٹی گیا ہے, تے نہ یہ اسلام آباد پڑھدا رہیا ہے, تے نہ یہ وزیر آف سائنس آف ٹیکنالوجی. ہاں بیٹھے ہیں کیوں جی جبر صاحب او مڑ تسی نا جڑا لے چھڑیا صحیح لے چھڑیا. تے بھئی یہ تو کچھ نہیں کوئی نہیں, اینوں کیویں پتہ لگ گیا, یہ کیا دسے گا, یہ کیویں بولے گا. اللہ پاک آپ نے جزائے خیر عطا فرمائے. گل مڑ اٹھائیں آ گئی. میں کہا گل لے نہیں کہ ایک کون ہے, گل ہے تو نگاہ کے نہیں پہ گئی. حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا بول بے گدے نہ سارا اپنے زبانی ساری گل سنا. ہن ایک گدے دی میں گل سناؤں ہاں تے سناؤں بندیاں نوں ہاں, اللہ کر کے سمجھ آ جاوے. ایسا کہ حضور گل ہے میں اس نسل چوں ہاں جڑی نسل دے وچ ایک خدمت برقرار رہی ہے, ساڈے اوتے بیٹھے نبی ہیں, ساڈے اوتے اور کوئی سواری نہیں کر سکدا. پہ گئی یا قوم بٹھی پہ گئی جناب, قبر دے کول بیٹھے ہو پر تسی باہر بیٹھے ہو, قبر دے وچ کوئی نہ ہو تسی جیندے بیٹھے ہو. بولو ذرا سبحان اللہ پیار دے نال. کیوں حضرت ساڈی قوم تے ایتھے جا کے وی جے ڈھلی پہ جاوے تے ثواب تے نہ آیا. توجہ ہے پیارے بھائیوں کی. او جس ویلے گدے نو پوچھیا نا تاجدار مدینہ علیہ السلام نے بھائی دس بھائی اپنے منہ نال ساری گل سنا, اس آکھیا جی میں اس نسل دے وچوں ہاں جس نسل نو اے شرف حاصل رہیا ہے. توجہ ہے جے دے اوتے اللہ دے نبی ہی سوار ہوندے رہن. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مینوں اعزاز حاصل ہے. اچھا تو پھر اس آکھیا جی میں اس نسل دے وچوں چلدیاں ہن اس ٹائم میں ہاں. اگلی گل میں مٹھی جئی بولنی اللہ کر کے تانوں سمجھ آ جائے. اس آکھیا انہاں نوں میں اوتے کیویں بمن دیواں, اے کوئی نبی آ کئی اپنے تے کئی جے راہ وچ بدن, انہاں نوں میں کیویں بمن دے, اے کوئی نبی آ. اچھا او صحابہ کرام اور خوش ہوئے ہیں, یہ تو گل ہی ہو رہے جناب. فرمایا یا رسول اللہ بندہ بن کے بھاویں نہ تے میں مودا ہو جاندا بھی تسی نہیں بہ سکدے.
اس آخیا میں ایک گدیاں دی نسل دے وچوں آخری ہاں تسی نبیاں دے وچوں آخری ہو میرے اتے سواری کر ہی تسی سکدے ہو اور کوئی میرے اتے سوار ہو سکتا آ جائیے بسم اللہ بولیں گے سبحان اللہ پھر آپ کو اگلی بات بھی سناؤں پیر صاحب نے جانا ہے اگر آپ مہربانی کر کے اپنی جگہوں پہ بیٹھے ہیں اور راستہ چھوڑ دیں پیر صاحب کا جس جنہوں نے رخصت کرنا ہے وہ بے شک چلے جائیں باقی بیٹھے رہیں بولیے سبحان اللہ ذرا پیار کے ساتھ ہن ایتھے جڑی خاص بات جناب نو سنانی ہے ایدے ویکھ سو تو سنا لواں جڑے جاگدے بیٹھے ہو اے مقدر والا لنگر لیندا ہوندا ہے علم والا اور کوئی نہیں لیکن جاگیا جے ایدے ویکھو میں آکھیا اوے قادیانی تینوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی کہ کیا مطلب میں کہ کھوتے نو سمجھ آ گئی ہو کھوتی دیا تینوں سمجھ کیوں نہیں آئی میرے لیکن ایک سٹ جتھے وجی ہے نا اتھے توہین کوئی نہیں ہے ہاں مولا علی تشریف فرمان نا جی تو ایک بندے نے آکھیا اٹھی کے نماز پڑھ لو سنتا دا مولا علی نو پہ آکھے آپ نے فرمایا چپ کر جا میں نو پتہ ہے میں علی ہاں اس دوبارہ پھر آکھیا جی ٹائم جاندہ پیا سنتا پڑھ اوے فرمایا تینوں اگے بھی آکھیا چپ ہوئے میں علی ہاں تری مڑ جدو بولے نا آپ جلالے چاہ گئے اور فرمایا ہوئے کتے تو میں نو سکھائیں گا یہ لفظ نامنے تو مسجد فرمایا کتے تو سکھائیں گا حضور دی سنت کیا ہے علی تے حضور دے کلو سکھ کے آیا بیٹھا تو اس واسطے کھوتے دی توہین ضرور ہا لیکن ہے کہ اسی طرح کتے دی بھی توہین ہا لیکن بس اوقات لفظ کھلا بولنا پوندا تاکہ انہوں سٹ لگے سمجھ آ رہی ہے جناب عزیزان مکرم اس واسطے کھلا لفظ بولے ہے ورنہ یہ ہے کہ اگر اسی قادیانی نو کھوتا کہ تو کھوتا سانا غصے ہو جاسی ہاں ہو سکنا یار میں جو مرضی ہاں میں گستاخ رسول تے نہیں نا لیکن یہ صرف سٹ مارن دے واسطے یہ صرف سٹ مارن دے واسطے لفظ ہوندے اور گل او بیٹھے ہو دوستانی عزیز جانورانو پتہ لگ گیا ہے کہ ساڈے نبی آخری نبی ہیں اوے قادیانی جانوروں توانو کیوں نہیں سمجھ آئی سنی عاشقوں توانو سلام ہوئے جڑے جگہ جگہ تے ختم نبوت کانفرنس کر کے لوگوں نو سمجھان دے جا کے بہت ایک ہو رہی تھی بات سنا آپ حضرات جتنے پہلے نبی تشریف لے کے آئے نا جی اللہ نے انہوں نے مہر نبوت عطا فرمائی اور وہ انگوٹھی دی شکل چون دیا جدو ساڈے نبی دی واری آئی اللہ پاک نے دو مبارک کندیاں دے وچ ایتھے گردن دے نال فکس فرما شاہ تراب اللہ قادری صاحب رسالہ ختم نبوت دے اندر اس نقطے نو لکھیا فرمایا دی وجہ ہے وے ذرا جاگ کے بے ختم نبوت دا بڑا خاص نقطہ ہے فرماندے نے دی وجہ ہے وے پہلے نبیاں نو انگوٹھی اس واسطے ملدی ہا کہ دا مطلب ہے کہ لے جانی ہے کسی اور نو پہ جانی ہے مطلب آئی تسی نبیوں کل کوئی اور آئے گا فرمایا حبیب دے تھے اس واسطے لائی ہے اور سوڑے تیرے تو بات نبی ہو رہا ہی کوئی نہیں دے وہ ٹھیک ہے ہاتھ اٹھا کے بولو نا سبحان اللہ پیار کے ساتھ اگر اس تو بعد تقریر موک بھی جاوے تو مسئلہ تو سمجھ آ جانا چاہیے ختم نبوت دا عنوان ایسا ہے شاہ تراب اللہ قادری صاحب مسئلہ ہی مکا کے رکھ دیتے فرمایا مہر نبوت ایتھے فکس فرما دیتی کیوں حضور تو بات آنا ہی کسی نے نہیں ہاتھ تاں ہوئے جے اشارہ ہوئے بھی کسی اور آنا ہے پر میرے حبیب تو بات کسی نے قادیانی نے بھی جدو نما کام شروع کیتا نا جی کہ سب تو پہلا جڑا رسالہ لکھیا علامہ غلام دستگیر قصوری صاحب لکھیا سب تو پہلے آپ نے علماء نو دسیا یار ایسا اس طرح ایک بندہ بک رہا ہے اس تو بعد جنہ پھر انٹرنیشنل سطح دا کام کیتا اس شخصیت دا نام آلہ حضرت تائیدار گولڑا آل نبی اولاد علی حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی وہ جو ہے نا پھر آپ نے اور ظاہر سی بات ہے پیر ہوئے تو حضور دی عزت پیرا نہ دے وے حضور دی امت نو سنبھال کے حضور دے قدمہ تائی نہ پڑھاوے وہ کیڑی گل دا پیر ہے بھائی وہ توجہ ہے انہوں چاہیے حضور دی امت نو سنبھال کے نبی پاک دے سچے غلام بنا چھڑے سمجھے یہ پیر دی ذمہ داری ہوندی ہے تو جیڑا پیر آپ ہی بے نمازی فاسق فاجر ہوئے ہیں ہون تے کئی دانداں دے بجاؤ کتیاں دے لڑاؤ خسریاں دے نچاؤ لکی رانی سرکتاں دے لباؤ بیٹھے ہو نہیں تو لگتا انجی لگے گئے ہو ان کو بھی تم پیر بنا کے بیٹھ جاتے ہو پیر فاسق اعلیٰ حضرت نے 4 شرطیں لکھی نا پیری دیاں 4 شرطاں پہلی شرط صحیح العقائد ہوئے صحیح العقائد جے دے توحید دے بارے بھی عقیدے ٹھیک ہون رسالت دے بارے بھی ٹھیک ہون اہل بیت دے بارے بھی ٹھیک ہون حضور دے صحابہ دے بارے بھی ٹھیک ہون
کسی ایک دا گستاخ ہوئے کوئی پیر نہیں بن سکتا. او بیٹھے ہو. دوسری شرط فاسق معلن نہ ہوئے, داڑھی منڈا نہ ہوئے, بے نمازی نہ ہوئے. لوکاں دے سامنے مون کیتی ودا ہوندا ہے, لوکاں دے سامنے نماز نہیں, اور بس اوقات تے میری اتاں ہوندی ہے تے روٹی مریداں دے گھر. میں کہ جدوں تے نماز پڑھن جانا ہے 4 قدم اگے جنت تینوں پھلکا کوئی نہیں گھتدا. جیندا جیندا بندہ بولے دوے نوں چھٹی ہے, تینوں ٹکر کہہ نہیں کھتیا اتاں درد ہویا. اگر اتاں نمازاں ہوندیاں تے کربلا دے وچ حسین کدی با جماعت نماز نہ پڑھ دے. البدایہ والنہایہ اٹھا کے دیکھو, شہید ہون تو پہلے امام علی مقام نے با جماعت نماز پڑھی ہے, با جماعت شہید ہون تو پہلے. اور جڑا وقت شہادت سجدے سر رکھیا ہا, علماء تشریف فرمانے اس تے بھی ایک پیر الیاس قادری صاحب دا کلپ کٹ کے نا امیر علیہ سنت دا کئی لونڈے لپاٹے بڑیاں گلاں کردے ودن, بے وقوف جاہل جنہ کسی کتاب نو ہاتھ نہیں لایا ہوندا. اولو پڑھ کے تو دیکھو امام حسین نے با جماعت پہلے نماز پڑھی, جڑا آخری ویلا ہا او سجدہ شوق شہادت دا سجدہ ہا. وہ بیٹھے ہو. کئی کلپ کٹ کے میں کئی ڈبے پیرانو ویکھیا اپنی آئیڈیاں تے لائے ہوئے ہیں. او دیکھو نہیں وہ کیا الیاس قادری نے کیا کہہ دیا ہے. میں کیا اصل تینوں الیاس قادری نال وٹ اے نہیں میرا پوتر, گالو دی سچی ہے. قوم تے شاید کئی چگلا مارن کیونکہ نہ پڑھی جکا شاہ نہیں, توجہ نہیں فرمائی آپ قوم. لیکن صحیح العقائد علماء کبھی بھی کوئی بات نہیں, انہوں نے پتہ ہے کتاب دے اندر امام صاحب نے پہلے بعد جماعت نماز پڑھی, کربلا دے با جماعت نماز ہوئی ہے. اس تو بعد جدو آخری ویلا آیا وہ تو شوق شہادت دا سجدہ ہا. پھر ابا سنیا جان تینوں دے مت سر سجدے تے ہوئے چاس نہ آ جائے حسین. لیکن لوگوں نے تماشا بنا لیا, الیاس قادری صاحب کہتا ان کا تو وضو ہی نہیں تھا, وہی ان کا تو یہی نہیں تھا. میں کہتا دور دو تو یا کدھر گل کدھر لے کے جا رہے ہیں. فتنیاں دا دور ہے. اپنے بزرگاں نو گستاخ بناون دی پوری پوری فیکٹریاں بنائیاں گئیاں. خبردار جاگ کے بیٹھو. سمجھ آ رہی ہے نا, انہاں باتاں نو سمجھن دی کوشش کرو. بہرحال امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دس چھڑیا ہوتے نمازاں اتاں ہوندیاں نا تے کربلا جماعت کوئی نہ کراوے. تے جڑا آج انج کرے حسین دا گدی نشین نہیں, یزید دا گدی نشین ہے. میں تنوں پہلے بھی دسیا, تنوں پتہ ہے کمزور بندہ میری تقریر نہیں سن سکتا. مسلک دا کھرا بندہ وہ ٹھردا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات. اپنے اندر دا کرنٹ پورا کر. جنوں تو آج پیر بنا کے چمی چٹی جانا ہے نا, انہوں ہو سکتا ماں بھی جم کے نہ چٹیا ہوئے. کہ خدا دا خوف کرو. طریقہ کار ہوندا یار. اے ڈبے پیر فاسق و فاجر انہاں دے تو بہتر ہے رب دا قرآن چوم لے, اپنی اماں دے ہاتھ چوم لے, اپنے بابے دے ہاتھ چوم لے. کتھے اپنی عقیدتاں لٹوائی جانا ہے. اور ہو سکتا کسی ڈبے پیر کو تکلیف ہو, قادری صاحب ساڑھے چھوڑے پٹ گئے. میں کہا جو چاہنا تیری عزت ہوئے کام کر جی ہو جائے تیرے وڑکیاں کیتے نے جدے مزار تے بے کے لنگر پاڑی جانا ہے. وہ لوگ کیوں ڈلے پہ جاندے ہو. صاحب مزار کون ہے جی؟ اس نے جی 9 لاکھ واری قرآن پڑھے ہے, 9 لاکھ ہزاری بن گیا ہے. یہ نہیں جی 18,000 واری پڑھے ہے, یہ 18,000 ہی بن گیا ہے. او بیٹھے ہو. انہیں کروڑ واری پڑھے ہے, کروڑ لالی سن بن گیا ہے. میں آکھیا بھائی جان تسی بھی تعارف کراؤ. ہوں سمجھ آئی میں کیا کیا ہے. جی میں بابا کردہ ہوں جو کار ساڑھے کلو عزت کرا. ہائے ہائے اوکھیاں کوئی نہیں سندا. لیکن فقیر دی عادت ہے جدو اسی آلہ حضرت نو پڑھے ہے نا ساڑھے اندر جرت پیدا ہو گئی ہے کہ یار حق گل دسنی چاہی دی ہے. سانو یہ بھی پتا کئی مخالف ہو جاندے پر کیا کریے. کئی بندے ہیں جڑے راتی مار کے سمجھنے سے دمی موڑ اٹھی کھلونے ہیں. ہاں کئی ایسے ہیں جو رات کو مار کے سوتے ہیں یقین اللہ کے. بلکہ کئی تو ساڑھا واہ 5-7 فٹ مزار ہی بنا دیں دمی پھر اٹھنا پاؤں ہے. کیوں؟ مالکہ نے آجے لکھی کوئی توجہ ہے. ٹائم بتائیے گا مجھے ذرا. دوستان عزیز
خدا واسطے اس مسئلے نو سمجھن دی کوشش کرو. پیر جڑا ہوندا پہلی شرط صحیح العقیدہ ہوے، بھلے تو کوئی نہیں. دوئی شرط فاسق معلن نہ ہوے، اللہ دے کردہ فرائض کردہ چیزاں نو سارے دے سامنے نہ چھڈے، توجہ نہیں فرما رہی، بلکہ انہاں دی تلقین کرے. اور تیسری شرط پیر کامل دی قرآن دا اتنا ماہر عالم ہوے کہ مسئلے لوکاں کول نہ پوچھے یا الٹے نہ بیان کرے، بلکہ قرآن دے وچوں اپنے مطلب دے مسئلے کڈ سکے. موڑ مٹھے پہ گئے ہو ایتھے تو دعا منگا منتا دینے یا رب العالمین. یہ جو درس نامی کرنے کرانے والے میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یا رب، میں کہا یا رب العالمین سمجھ آئے. اور کئی ہوندے حضرت کئی ایسے بھی ہوندے نے جناب جنہ نہیں نہ پتہ ہوندا بھی اتنے ہوں دو چار علماء کھلوتے نے تے بھدی بیٹھائیں وہ آدھنے ہاں ہاں چاہاں لوں آمین او وہیندہ اوکے منگی آئی آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، اندھے کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے. دیدہ ایک اور ہے نا، میں اندھا کر دیا ترجمہ ہیں. میں کہا کیڑے شاہ ہیں تو ہے، اسی تو نہ شاہ منو مننا لیا جیڑا نیزیاں تے چڑھ کے بول دے رہے ہیں. وہ ایتھے لوکاں دے سامنے دعا واسطے ہی نہ بول سکے ہوں. بیٹھے ہو بیٹھے رویا ہے. پیر دی چوتھی شرط یہ ہوندی ہے کہ دا سلسلہ متصل ہوئے. سلسلہ متصل دا مطلب یہ ہے میں مرید ہاں، میرا پیر، میرے پیر دا موڑ پیر، میرے پیر دا موڑ پیر، میرے پیر دا موڑ پیر، چل دیاں مولا علی تائیں. سلسلہ متصل ہوئے. اے نہ ہوئے 50 روپیہ دا شجرہ لے کے پیر بنیا ودا ہوئے. بیٹھے ہو اجازت ہوئے تو تھوڑی دھوڑ چھانڈ لاما. نبی پاک علیہ السلام فرمایا، ابو داؤد شریف اور دیگر کتب نے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا جیڑا بندہ اپنا نسب بدلے، کیا بدلے؟ اپنا نسب بدلے، یعنی قوم کوئی اور ہوئے دسے میں کو ہو رہا ایویں رانا بنیا ودا ہوئے، ایویں بٹی صاحب بن جان، ایویں کشا ہو، بلکہ ہون تک کئی ایو جے کمینے آ گئے پیچھو چوڑے ہوندے نے 15-50 کلومیٹر اگلے شہر جا کے سید بن جاندے نے. اوے ظالمہ ڈاکہ ماری آئی جس گھر نو ماری آئی، اوے سید نو دسنا نہیں پہندا. سید ہی ہوندا ہے. حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے زمانہ دے اندر ایک عورت بن گئی سید زادی. وہ ایک بندہ کوئی ساڑھے بھائی طرح کو سیانا ہا علماء جی میں بیٹھن ساجد صاحب وہ سیان لیا ہو سکے یہ تو بی بی نو میں جانا یہ تو فلانے آ دی ہے جا کے ترکڑا ہو تیرے ساکے بند ہو گئے. یہ تو سید ہو سکا میں سید زادی ہاں. سارے امام علی رضا کل گئے، بی بی دا سانو پتہ ہے اے میں ڈاکہ ماری بیٹھی. فرمایا یار اس بھرنا ہے اللہ کو چھڑو پرے. صوفی چھڑ دیندہ ہے نا، لیکن لوگوں نے آکے حضور گالے تسی بالکل ٹھیک ہے، لیکن آج اگر انہوں چھڑ دیتا نا تے کئی اور بھی بن سن پائے. فرمایا چلو موڑ میں تو انہوں سوکھا علاج دسنا چاہ ایندہ تو بھی کار لوے آئے پکے سیدہ بھی پتہ لگ جا سی تو مسئلہ بھی جان ہو جائے کہ حوصلے والا بندہ سنے، حوصلے والا بندہ. آپ نے فرمایا جنگل دا شیر پھاد کے لیا چنگا بھکھا رکھیا ہے انہوں، اور اس تو بعد اس بی بی نو سامنے بہاؤ تے تھوڑے جے فاصلے تے مینوں بھی بہاؤ ساڈے اوتے چھڑ دیو. یہ نو شیر جاوے کھا او کوڑا ہے تے جے پیر چمے او آل رسول ہو جسنے. سید کے لیے علماء نے کچھ نشانیاں بتائیں. سید بڑا عالی نسل، وہ اپنی دلیلاں دیندے نہیں کہ میں سید ہوں، وہ نہیں دیندا ہوتا. یاد رکھ سید دا کردار سونا ہوندا ہے، حال رسول جو ہویا ہے. سید دی گفتار سونی ہوندی ہے، سمجھ آئی. سید ایسا باعمل ہوندا کہ لوگوں نو ویکھ کے باعمل ہو جاندے. سید ایسا سخی ہوندا ہے خود بھکھا بھی رہ لے نا کسی نو بھکھیا نہیں ویکھ سکدا. سید کردار دا خوبصورت نال نال اپنے چہرے دا بھی خوبصورت ہوندہ ہے. سید دسنے ہی نہیں پہندا بھائی جان. اور یہ ساریاں نشانیاں تفسیر خازن چالو سیدم و حضورم و نبیم من الصالحین اس آیت دے تحت لکھی ہوئے تو محاضرہ سیدوں نو آکھیا جاندہ ہے. سمجھ آ رہی نا. ویسے عمومی طور تے جڑا حضرات علماء تشریف فرما نے تھوڑی جی بات ونڈ کر دے ماں. اولاد حیدر و بطول، غور فر، اولاد حیدر و بطول یعنی مولا علی پاک
اور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا آپ دے وچوں جڑی اولاد پیدا ہو قیامت تک واسطے انہوں سید آکھیا جائے گا. لیکن میں سیدیاں نشانیاں دسیاں وہ توجہ ہے بات کہیں دور نہ چلی جائے. بتا رہا ہوں فتنوں کے دور میں پیر کیسا ہونا چاہیے. ہن ترکڑی میں دی دیتی ہے تول لوے سلطان باہو فرما دے نہ میں تولا تے نہ میں ماشا تے نہ میں پوری رتی ہوں. ہن تول لمی مڑ دسی کیڑے پاسے آپاں تے کی ہو جا پیر پھدے ہویا ہی. پیر وہ ہوندا ہے جڑا تینوں سیدھے راہ تے چلاوے جڑا آپ بے ہدایت ہے تے یہ تو مڑ جنت پہلی فرانٹ سیٹ تے بہا کے لائے جاسی. ایک علاقے میں ہم چلے گئے وہاں پر بتا رہے تھے لوگ بھی بڑا بنگی چرچے ادھر بڑا اپڑے ہوئے. میں کہ سچے لوئے وہ پہلے تو ڈر کے بھی مولوی بھی انہاں دے نال دا نکلے. میں کہ سچے ہی نہیں ہے کیویں میں کہ جنم دے بوئے تے اپڑے ہوئے اصل کھچڑی کا سٹاپ دا نا نہیں پتہ سیندے بھی اپڑیا کتے کھلوتا ہے. خدا کے بندو اے تھوڑی کوئی اجازت لئیے تو تاں دھوڑ پٹو کھلوتا ہو مینوں کی لوڑ صرف اس واسطے مینوں پتہ ہے اے دے نال سن کے کئی خلیفے وچ بیٹھے ہوندن وہ بھی مولوی صاحب آ جائیں کیتی جاندے. ایک جگہ تے میں دابا لایا تے پیر بیٹھا مینوں کوئی نہ پتہ وہ کدی این ہو کدی این ہو. میں کہ پتر ہن جو مرضی کر ہن غوث پاک دا نوکر تینوں دب کے رکھے گا. بعد میں یار آپ نے اچھا نہیں کیا. میں کہ تو جو کر کے بیٹھا تو اچھا کر کے بیٹھا. پہلی گل میں نے پتہ ہی کوئی نہیں کڑ میں تو پی رہی نہ دا. اچھا یار موڑ صحیح کس نے دوستانی عزیز میں بات دسدا پیامو بھی پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ختم نبوت پیرا دیتا اور اینجدہ پیرا دیتا. توجہ کرے سو سنا اینجدہ پیرا دیتا. آپ نے ایک بندے نے آکھیا آپ نو کہنے لگا حضرت تسی پیر ہو ہاتھ چمائی رکھو لنگر لئی رکھو گاری بیٹھے رہو باقی ان سارے مولوی لگے رہا سے. آپ نے فرمایا میرے نانے دی عزت حملہ ہوئے تے میں گھر بیٹھا رہا ایڈی بے غیرت پیری ساڈے کول کوئی نہیں ہوندی جناب. سمجھ آ رہی ہے. اس واسطے اس موقع پہ کردار ادا کرنا چاہیے اور آپ نے کردار ادا کر کے دکھایا ہے. اور یہ پیر میرے علی شاہ صاحبان جس ویلے وہ مرزے نے آکھیا نا او زاکری انج ہے بھئی تسی بھی سورہ فاتحہ دی تفسیر لکھو تو میں بھی لکھنا. سورہ فاتحہ دی تفسیر لکھنی ہے ایو جائے لفظ لکھنے بھی نہ اتے نقطہ ہوئے نہ تلے نقطہ ہوئے بلا نقط الالفاظ. ہاں وہ کئی بندے آکھیا اوہ ایڈا ماہر مرزا بھئیو لفظ لکھ سی تو کسے لفظ اتے تلے نقطہ نہ ہوئے. پیر میرے علی شاہ صاحب فرمایا اڈوما. ہاں ہاں تسی کئی چوپ بیٹھا لیتے لفظ میرے کو لیے ہو جائے بابی بھی لٹرا لیتے پورے نام ہے آئی تسی بیٹھے ڈھلے ہو. آپ نے فرمایا اڈوما گل سن میری ایک جو تو آنا نا بھی تو آپ لکھ سیں تے لکھنا اے نبی دی شان نہیں نہ لکھنا نبی دی شان نہیں. جیندہ بندہ بولے جیندہ بندہ بولے میں کی آکھے لکھنا نبی دی شان نہیں ہے. وہ سا کیا ہاں یا کئی توڑی جو پریشان ہو گیا لکھنا نبی کی شان نہیں ہے. ہاں میں نے کہا پیر صاحب آکھیا اوہ جیڑا لکھی رکھے اپنی ہر شے وہ نبی نہیں ہوندہ. چپ ہو گئے ہو نا صاحب یہ ہونے تائیدار گولنا دی ساٹے میں ماروں ذرا پچامی. آپ نے فرمایا جڑا لکھے اپنی ہر شے وہ نبی نہیں ہوندہ. سا کیا کیوں دلیل فرمایا کوڑیا ڈوما وہ مرزائی کانیا وہ لکھ دا ہوندہ ہے وہ جنو بھول جاویں دا ڈارو میں مصطفیٰ نو دا بھولن دا ڈاری نہیں ہے. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت استانہ علیہ گولہ شریف ہاتھ بلند کر کے حق نصیب یا نصیب حق نصیب جڑے جاگ دے بیٹھے ہو تاجدار گولہ دا لنگر کھاتے ہیں بولو نا ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ. جو ہے آپ نے فرمایا لکھنا نبی دی شان ہے ہی نہیں بلکہ علماء بیٹھے نے لکھنا تے لکھنا رہ گیا. لکھنا تے لکھنا رہ گیا. جدو جبرائیل پاک وحی لے کے آمنے لگے نا تے نبی پاک ابتدا دے وچ پڑھنا شروع کر دیتا جی میں جبرائیل پڑھن حضور بھی اگو پڑھن. اللہ نے فرمایا لا تحرک بہی لسانک فرمایا حبیب آئی تو بات تسی پڑھنا نہیں.
میں کہا تو لکھونا نہ رب نے پڑھن بھی نہیں دے فرمایا جبرائیل جدو پڑھے حبیبہ تو ہی نہیں پڑھنا کیوں ایدے بیکھو سونا تینو حضور دی شان دساں فرمایا جدو جبرائیل پڑھے میرے حبیب اگر تسی بھی اگو پڑھیا تے زمانے دا کوئی بدماش کہہ سکتا ہے او دیکھو جی جبرائیل پڑھان دے رہے تے نبی پڑھ دے رہے جبرائیل استاد ہے مدینے آنا شگرد ہے فرمایا حبیبہ تیرے واسطے اسی یہ گل برداشت نہیں کرنے بابا جی ایک منٹ میں آپ کو موقع دیتا ہوں ایک منٹ بیٹھیے ایک منٹ اللہ آپ کو خوش رکھے ہوں جنہوں سمجھ آئیے بولے تو صحیح نہیں اور سنو ایتھے ایک اور گل بھی سن لو یہ گل چھڑی ہے تھا آدھے نے نبی پاک کو تو اللہ نے امی کہا ہے امی ایک ہوتا امی امی دا معنی والدہ امی اس کا معنی کئی لوگ ترجمہ کرتے ہیں ان پڑھ لیکن جب حضور کے لیے یہ بولا جائے اس کا ترجمہ ان پڑھ نہیں ہے او بیٹھے ہو یہ ترجمہ ان پڑھ نہیں تو پھر یہ کیا مطلب ہے یہ مطلب یہ ہوتا ہے جیڑا زمانے دے وچ کسی کول نہ پڑھیا ہوئے زمانے دے وچ کوئی ہوتا استاد نہ ہوئے بلکہ جیڑا رب کول پڑھ کے آوے انہوں امی آکھیا جانا اے لفظ امی دا مطلب ہے بیٹھے ہو اور کئی کہتے ہیں اے پروفیسر کالجیں پڑھیں دے نا کئی ہوندے نے بے وقوف قسم دے وہ آدھے نے نبی امی ہے نبی کو تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا میں کہا بے غیرتا تو 1.5 لاکھ روپیہ تنخواہ کیڑی گل دے میں پڑھا لکھا ہوں میں کہا نسلی کنجرا تو پڑھ لکھ گیا ہے تو استاد بن گیا ہے تو اپنے آپ معلم آنا ہے حضور نے نہیں فرمایا بعثت معلمہ فرمایا اللہ نے مجھے ساری کائنات کا استاد بنا کے بھیجا ہے تو استاد بن جا میں تیری عزت ہے آپ استاد بن کے پورے زمانے دے معلم اور استاد نو تو ان پڑھا کے اب کھوتے ہیں تیرے تو بڑا ان پڑھ کے رہا ہے تو اپنے اپنو پروفیسر آنا ہے میرا خیال ہے تھکے بیٹھے بھائی جان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں ایک بندہ پڑھیا لکھیا ہو گئے آکے حضور ان پڑھ تھے اس تو بڑا کھوتا کون ہے پتہ ہی کوئی نہیں آپ 2 جماعتاں پڑھ گیا ہے اور انہوں کوئی ہوتا شاگردان پڑھا کے پیڑ ہو سی کہ کوئی نہ ہو سی تو جدو حضور نو آدن اور حضور وہ ہیں الرحمن علم القرآن فرما رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھا دیا ہے رحمان وہ ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھا دیا اے عشق والا ترجمہ جے جڑا رب کو پڑھ کے ان امی آکھیا جانا اور ایتے حضور کے بارے میں بڑا بھاگ کے کئی کہہ دیتے یہ ان پڑھ نا 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 امی لفظ کا مطلب ہے جیدہ دنیا دے اندر کوئی استاد نہ ہوئے نہ ماں پیو پڑھاوے نہ دادا پڑھاوے نہ چاچا پڑھاوے نہ کوئی پروفیسر تے ماسٹر پڑھاوے بلکہ جنہوں رب پڑھاوے ان کو گل کھلی ہے کوئی نہیں کھلی گرامی قدر حضرات ٹائم ہو گیا جی اپنا جی بس بات پھر ختم ہونے لگی اگر ساڑھا ٹائم ہو گیا تو مڑ گل بھی ختم ہوندی پئی ہے توجہ ہے گرامی قدر حضرات نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے معلم ہومن دا اچھا پیسے میں آکے پتہ نہیں کی گلے سے سبحان میں کہ شاید کو پرچی آ گئی ہے کو گاہک آ گیا میں تو مڑوز دیانے لگ گیا جاگ دے بیٹھے ہو میرے براہ کوئی نہیں جاگ دے بیٹھے گرامی قدر حضرات نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات انسانی کے معلم ہیں یہ جڑا ہوں اپنے آپ آدھا میں استاد پروفیسر تو فلانا ڈھمکانا ہاں کہ دیاں سنتا دے عمل کرتا ہے اگر حضور دیاں سنتا دے میں آکھیا تو آپ ایڈا پڑھ کے جدو پرانے طریقے پہ چلنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کو کمال عطا فرمائے کہ جیڑا کوئی بندہ بھی سمجھ نہیں سکتا بات دور نہ ٹر جائے اس بات میں ذرا سمجھ لئیے میں بات یہ پوچھ لیا کہ جیڑا بندہ اپنا نسب بدل لے سمجھ آ رہی نا جی آقا علیہ السلام نے فرمایا فَعَلَيْهِ الْجَنَّةُ حَرَامٌ وہ دیکھ کہ جنت حرام ہو جائے اس واسطے نسب نہ بس جیڑی گھر جم پہ ہو نا بس ٹھیک ہے فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ یہ تھے رہو لیکن جے سید ہوئے حضور دی عزت پیرا دینا ہوئے اور ہوئے پیر مہر علی برگا نہیں ہو جاندی پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا نبی دا نا لکھنا وہ بول لو تے صحیح تسی گال بولتا نہ ہو گیا ہے
یہ وہی شان ہے، بلکہ نہ پڑھنا یہ بھی شان ہے۔ بعد دے وچ اگرچہ آپ نے لکھنا پڑھنا سکھایا، جو نہیں فرمائی آپ حضرات نے، آپ نے خود لکھنا پڑھنا سکھایا، بلکہ ایچے بھی سن لو ایک گل، ایدے میرا توجہ فرماؤ، اس تے بھی اسی کئی بندے چیک کر لیندے ہونے ہیں نا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، نبی پاک نے کول بہا کے انہاں نو لکھنا پڑھنا سکھایا، بلکہ انج فرماندے ہیں، فرمایا قلم انج نہ پھد، قلم انج پھد۔ ہاں ہاں، اور آپ فرماندے ہیں الف انج لکھ، بے انج لکھ، اور فرماندے ہیں الف نو چھوٹا کر، بے نو بڑا کر۔ یہ اگر حدیثاں دے وچ نہ ہوئے تو گل کریا ہے، نبی پاک نے انج سکھایا ہے، تو مڑ ان پڑھ تو نہیں نہ سکھا سکتے، زمان نے جڑا نہ پڑھے۔ لیکن پیر میرے علی شاہ صاحب آپ نے فرمایا نبی جڑا ہے نا، نبی دی شان۔ اچھا انہوں نے پھر ایک نویں گل کی تھی، توجہ ہے آپ؟ پیر میرے علی شاہ صاحب دی گل مکمل ہو جائے نا، پھر تھوڑی جان چھٹ جائے گی۔ انہوں نے آخیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے قادیانی کا؟ بالکل آنا ہے جناب۔ تو کہنے لگے ہمارے نبی؟ آپ نے فرمایا مزار اقدس میں آرام فرما ہے۔ انہوں نے ایک اعتراض گڑیا جی قادیانیاں نے، توجہ کرے سو، آدھے نے ایک بندہ ستا پہ ہوئے، ایک جاگدہ بیٹھا ہوئے، کوئی مسافر آ جاوے، اس راہ پوچھنا ہوئے، ستے پہ بندے کول پوچھے گا جی جاگدے کول پوچھے گا؟ جاگدے کول ہیں؟ پیر میرے علی شاہ صاحب دے کول جدو پوچھے گا، آپ نے فرمایا نہیں ستے کول پوچھے گا۔ آخر علی دا پوتر ہا چیکا نہ کڑا دے وچ گل ہوئی، دو بندے بیٹھے نے، ایک ستا پہ ایک جاگدا پہ۔ فرمایا مسافر آئے راہ پوچھنا، کہدے کول پوچھی؟ ستے پہ کول یا جاگدے کولوں؟ تساں آدھے ہو جاگدے کولوں۔ پیر میرے علی شاہ صاحب نے جتھے سٹ ماری، خدا دی قسم تینوں سمجھ آ جا۔ ہن قادیانی آکھنا چاہندا ہا بھئی ساڈے نبی تے ستے پے نے تے عیسیٰ علیہ السلام اجے زندہ نے تے پھر سانوں عیسیٰ دے پیچھے لگ جانا چاہیے، وہ آکھنا چاہندا۔ پر پیر میرے علی شاہ صاحب نگاہ ولایت دے نال جو بیٹھیا نا، آپ نے فرمایا تو یہ کر، آپ نے فرمایا راہ پوچھنا ستے پے کولوں۔ انہاں کہا کیوں؟ فرمایا جڑا جاگدا بیٹھا ہے وہ آپ انتظار کردا بیٹھا بھی ستا ہے، اٹھی وے تے مینوں دسے پاویں کدائی۔ ہاتھ اٹھا کے بولو یار سبحان اللہ۔ بولیے سبحان اللہ ذرا محبت کے ساتھ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے جناب۔ کیسی باریکی ہے اس گل دے وچ، او بولو تو صحیح ہو ستی بھائی، کون بولو تو صحیح، کیسی باریکی آ گئی ہے۔ السلام علیکم۔ فرمایا جدو پوچھے گا اس ستے پہ نو پوچھے گا، یہ کیا بات ہو گئی؟ اوہ آپ نے فرمایا جی جاگ دی اور پتہ ہوتا تے لگا نہ جاوے یار، تے آپ بیٹھا ستے پہ دے انتظار ہے۔ انہوں نے کہا اٹھایا کیوں نہیں؟ فرمایا اٹھانا بھی گستاخی ہے، آپ پہ اٹھی چھڑ کے دسے۔ چلو خیر، آپ سنو، پیر میرے علی شاہ صاحب نو آدھا جی آپ تفسیر لکھنے ہیں، آپ نے فرمایا چپ ہوئے، بادشاہی مسجد وچ آ جا داتا نگر، ایک پاسے کاغذ قلم تو رکھنا، ایک پاسے میں، تساں پیچھے ہو کے بہ جانا، اساں بھی دور بہ کے تو اپنی قلم نو آکھنا اٹھی تے لکھ، میں اپنی قلم نو آکھنا اٹھی تے لکھ، لگ پتہ جا سی مڑ سائیاں دا کیڑا ہے تے کیڑا کوئی۔ مرزے نے ایک گل سنی نا، وہ دمیدہ وجہ پیر صاحب آنا ہے، راتوں رات نس گیا کنجر۔ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ میرے نبی تو بعد کوئی نبی ہو سکتا، یہ عقیدہ پکا کر لو، جس دن یہ پکا ہو جائے گا اس دن ساڑی دنیا بھی بہتر، ساڑی آخرت بھی بہتر۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ علماء بھی جائے مینوں کاشت دینی ہو گئی، ایک بندہ گل بنی دا بنی دا، قوم یہی گل کے عمل بڑی کر دی ہے نا، بہت عمل کر دی ہے۔ اس واسطے تسی سارے بیٹھ کوئی بندہ نہ ہلے، مہربانی میں چپ کر کے لگا جا سا، او بندہ جیڑا ساڈا میزبان ہے وہ ساڈے نال آ جاوے۔ باقی بہت علماء اور سنا کھانا سنو، بہت شکریہ بھائی آپ دا بھی، حضرات علماء آپ دا بھی، اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے ہیں، آپ خوش رہیے، ہم دعا کر چلے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔